منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں D8 کے ممبر وزراء کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں اظہار خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں اس اجتماع کی میزبانی پر بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس اجلاس کے منعقد کروانے میں D8 تنظیم کے سیکریٹری جنرل ایمبیسڈر داتو کو جعفر شاری اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان D8 کے قیام سے ہی اس تنظیم کے متحرک اور فعال ممبر کے طور پر ذمہ داریاں نبھاتا آ رہا ہے۔ پاکستان نے 2012 میں 8ویں D8 اجلاس کی میزبانی کی۔ D8 چارٹر اور گلوبل ویژن جیسی تاریخی دستاویز پر دستخط اسلام آباد سمٹ پہ کیے گئے۔ پاکستان نے 2013 اور 2014 میں بالترتیب D8 کونسل آف فارن منسٹر کے 15ویں اور 16ویں اجلاس کی میزبانی کی۔ پاکستان نے D8 کے تمام معاہدوں کی توثیق کی اور متعدد شعبہ جاتی اجلاسوں کی میزبانی کی۔ پاکستان نے گزشتہ سال وبائی صورتحال کے باوجود 5 شعبہ جاتی اجلاس منعقد کیے۔ ان اجلاسوں میں زراعت اور فوڈ سیکیورٹی پر D8 اعلیٰ سطحی ماہرین کا اجلاس، D8 وزارتی اجلاس برائے زراعت اور فوڈ سیکیورٹی، ٹیکنالوجی کے تبادلے سے متعلق اعلیٰ کونسل کا اجلاس اور D8 ممبر ممالک کے مابین ویزا سہولت کے حوالے سے کونسلر اجلاس بھی شامل ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ D8 $4 کھرب GDP کے ساتھ 1 ارب انسانوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہماری مشترکہ تہذیبی و مذہبی اقدار اور روایات ہمیں D8 پلیٹ فارم کے تحت باہمی تعاون کی مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ آج جب ہم یہاں مل کر مربوط باہمی تعاون کے مشترکہ عہد کی تجدید کر رہے ہیں، ہمیں اس موقع پر اب تک اٹھائے گئے اقدامات پر بھی ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج سے 23 سال قبل ہماری مشترکہ سوچ نے زراعت، صنعت، تجارت، توانائی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے جذبے نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، مگر وہ توقعات جو وابستہ کی گئی تھیں وہ مکمل طور پر پوری نہ ہو سکیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ D8 ممبر ممالک کے درمیان باہمی تجارت کے موجودہ حجم $100 ارب کو مقررہ حجم $500 ارب تک ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ D8 ممبر ممالک کے درمیان نوجوانوں کے لیے کلچر، تعلیم اور سائنسی شعبوں میں تبادلوں کے لیے یوتھ انگیجمنٹ حکمت عملی بنائی جائے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اقتصادی ترقی کی راہیں کھولتی ہے۔ ہمیں علمی بنیادوں پر اقتصادی ترقی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے وسائل کو سائنسی تحقیق اور ڈیجیٹلائزیشن میں صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں D8 فورم کو اپنے شہریوں کی زندگیوں سے متعلقہ بنانے کے لیے فوڈ سیکیورٹی، صحت، کھیل اور قدرتی آفتوں کے دوران تعاون کو بڑھانا ہوگا۔ ان اعلیٰ سطح اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ معیشتوں کا اقتصادی تعاون درکار ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری مشترکہ سوچ اور عزم اس فورم میں نئی روح پھونکنے میں معاون ثابت ہوگی۔ پاکستان D8 کے ویژن اور مقاصد کی مکمل تائید کرتا ہے۔ ہم اس تنظیم کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنی کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ YouTube پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔